آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے اس تشہیری مہم کی جس کی مدد سے فوج کی ساکھ اور اس کے حکومتی کنٹرول کو مضبوط بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی مزاحمت کرنے والی قوتوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور میڈیا پر جس فلم کی کامیاب نمائش جاری ہے وہ ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ اس اعلامیے کا ذکر اس طرح بڑھا چڑھا کر کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کی موجودہ سیاسی بد امنی کا سارا حل اس میں موجود ہے۔ بہت سارے تجزیہ نگاروں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ اس کے اندر بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ فوجی قیادت نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا ہے کہ اب عمران نیازی اور اس کے ساتھیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ فوجی اعلامیے میں یہ باتیں موجود تو ہیں لیکن ان کی تشہیر ضرورت سے کہیں زیادہ کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ عمران نیازی کے خلاف اس فوجی اعلان جنگ پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ واقعہ ایک امیر باپ کی لڑکی کے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں ہے۔ لڑکی کا باپ فلور مل کا مالک تھا، چھوٹا سا شہر تھا اور لڑکی کا باپ شہر کے چند گنے چنے امیر اور با اثر لوگوں میں سے تھا۔ لڑکی نے اپنے ہی محلے کے ایک لڑکے سے دوستی کر لی جو کہ سماجی اور معاشی اعتبار سے لڑکی کے باپ کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ لڑکی کو اندازہ تھا کہ باپ اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروائے گا۔ محبت کا دریا جوش مار رہا تھا۔ لڑکی نے شاید وہ ساری فلمیں بھی دیکھ رکھی تھیں جن میں امیر باپ کی لڑکی کسی غریب لڑکے کو دل دے بیٹھتی ہے اور پھر ہر دیوار سے ٹکرا جاتی ہے اور اپنی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی نے بھی اپنی لو سٹوری کو مکمل کرنے کے لیے اپنے آشنا سے کہا کہ اب ہمارے ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں۔ لڑکی کے پاس پیسوں اور زیور کا بھی انتظام تھا۔ ایک روز دونوں اپنے اپنے والدین کو بتائے بغیر گھر سے چلے گئے۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی تلاش شروع کر دی۔ لڑکی کی ماں جسے اپنی بیٹی کی محبت کا علم تھا اور وہ اس کی کسی حد تک سہولت کار بھی تھی۔ لڑکی کے باپ کی غیر موجودگی میں وہ لڑکا اکثر اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر آیا کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں نے اس میل ملاپ کو نہ تو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے شوہر کو اس حوالے سے کچھ بتایا تھا۔ لڑکی نے ماں کو بتا رکھا تھا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن ماں نے اس حوالے سے باپ سے کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ لڑکے کی سماجی اور مالی حیثیت برابر کی نہیں ہے، اس لیے اس کا شوہر کبھی بھی اس رشتے پر آمادگی ظاہر نہیں کرے گا۔ لیکن جب لڑکی اپنے طور پر گھر چھوڑ گئی اور باپ لڑکی کو تلاش کرتے کرتے کافی پریشان ہو گیا تو پھر لڑکی کی ماں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری لڑکی کو محلے کا فلاں لڑکا بہلا پھسلا کر لے گیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ بیوی نے لڑکی اور لڑکے کی ملاقاتوں کا کچھ حال اپنے شوہر کو بتا دیا۔ شوہر نے غصے میں آ کر بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے اس میل ملاقات کا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکی کی ماں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لڑکی کے باپ نے تھوڑی بہت سخت کلامی کی اور پھر اپنی بیوی کی اس سہولت کاری کو نظر انداز کر دیا اور مقامی پولیس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے لڑکے کے گھر پر پولیس کا چھاپہ مروایا اور اس کی بے قصور ماں اور بہنوں کو تھانے میں بند کروا دیا۔ پولیس کا یہ ہتھکنڈہ کامیاب رہا۔ لڑکے کو جو پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے ماں اور بہنیں تھانے میں بند ہیں تو وہ لڑکی کو لے کر واپس آ گیا۔ لڑکی کو تو پولیس نے فوراً عزت احترام کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ روانہ کر دیا لیکن لڑکا اور اس کی ماں اور بہنیں کئی روز تک تھانے میں بند رہے۔ لڑکی جب گھر چلی گئی تو اس کے باپ نے تھوڑا بہت غصہ دکھایا لیکن نہ بیٹی کو کوئی اس گستاخی کی سزا دی اور نہ ہی اپنی بیوی کو اس سہولت کاری پر زیادہ برا بھلا کہا۔ دوسری طرف لڑکے کا خاندان پورے محلے میں بدنام ہو گیا۔ تھانے کے چکر نے اس کی ماں اور بہنوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکیں اور محلے داروں سے معمول کا میل ملاپ جاری رکھ سکیں۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر بد دل ہو کر لڑکے کی فیملی نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔
واقعہ تھوڑا سا طویل تھا لیکن اسے بیان کرنا ضروری تھا کیونکہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ بھی اسی قسم کے. پنڈی والے اس وقت لڑکی کے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں. عمران نیازی اینڈ کمپنی کو آپ اس لڑکے سے تشبیہ دے سکتے ہیں اور جن سابقہ فوجی افسران نے عمران نیازی کو اس کام کے لیے اکسایا ان کا کردار گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کا ہے. اور وہ فوجی افسران بالخصوص کور کمانڈر لاہور، ان کی ساری سہولت کاری کو آپ لڑکی کی ماں والی سہولت کاری کہہ سکتے ہیں. عمران نیازی اور اس کے چیلوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا اس پر انہیں سخت سزا دی جانی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے لڑکی والا کردار ادا کیا اور پھر جنہوں نے اس تخریب کاری میں ماں والی سہولت کاری کی، سب سے پہلے انہیں سزائیں دی جانی چاہیے اور ان سزاؤں کی تشہیر بھی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ عمران نیازی کے ساتھ اس جرم میں کون کون شامل تھا. یہ کام صرف بلڈی سویلین نے نہیں کیا بلکہ اس جرم کے سہولت کار فوج سے تعلق رکھتے ہیں. عمران نیازی اور اس کے چیلے تو محض اداکار تھے. انہوں نے جس اسکرپٹ کے مطابق کام کیا اس اسکرپٹ کے رائٹر اور ڈائریکٹر تو فوجی افسران تھے. کچھ اس وقت بھی فوج میں ہیں اور کچھ حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں. یہ سارے عمران نیازی سے بڑے مجرم ہیں. اگر یہ لوگ عمران نیازی کو اس لائن پر نہ لگاتے تو شاید عمران نیازی ہمیشہ کی طرح بس زبانی کلامی گولہ باری میں ہی مصروف رہتا. فوجی افسران کے علاوہ عمران نیازی کے بہت سارے سہولت کار ہمارے ہتھوڑا گروپ میں بھی موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے ایک ایسا مقابلہ جو کہ پہلے راؤنڈ میں ختم ہو سکتا تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہتھوڑا گروپ کے ان ارکان نے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی سرپرستی میں اس مشن پر کام شروع کیا تھا. ان کے خلاف بھی اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس وقت تک پی ٹی آئی کا کوئی بڑا رہنما فوجی شکنجے میں نظر نہیں آ رہا. بس ایک پریس کانفرنس والی سزا دی جا رہی ہے اور اس کے بعد سارے گناہ معاف. عام ورکرز کے خلاف البتہ کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں اور ان کے گھر والوں کا بھی وہی حال ہے جو اس لڑکے کے گھر والوں کا ہوا تھا جس کا واقعہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی میڈیا پر مشہوری کر کے سیاستدانوں اور عوام کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے. اس بات کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کوئی سیاسی جماعت اور اس کے ورکرز فوجی حکمرانوں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چھاونیوں کا رخ نہ کریں بلکہ اپنے ہی علاقوں میں گھیراؤ جلاؤ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر لیا کریں. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جاتے جاتے ایک بات اور بتا دوں کہ ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے صرف عمران نیازی کی سیاست ختم ہو رہی ہے. ایک سیاسی فتنہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. ان واقعات نے عمرانی سیاست کے علاوہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کی جدوجہد کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے جو کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران سیاسی جرنیلوں سے حساب کتاب لینے کی باتیں کیا کرتی تھی. پاکستان کو جرنیلی پاکستان سے عوامی پاکستان میں تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں. جرنیلی سہولت کاری سے عمران نیازی کو ٹھکانے لگاتے لگاتے ان جماعتوں نے فوج کے اس گروپ کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے جو کہ پاکستان کی سیاست میں اپنے عمل دخل کو اپنا جائز جرنیلی حق سمجھتا ہے. 9 مئی کی وجہ سے بظاہر فوج کو کچھ نقصان ہوا ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہوئے ہیں. عمران نیازی کو حکومت میں لانے والے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے جو جرائم تھے وہ پس پردہ چلے گئے. فوج کا سیاست اور حکومت میں عمل دخل جو کہ بتدریج کم ہو رہا تھا وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور دوسری طرف ان سیاسی جماعتوں کی طاقت میں کمی ہو رہی ہے جو کہ اس فوجی غلبے کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں.